لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اب آگے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی، اور جنہوں نے تنگی کے وقت میں میرے نبی کی اتباع کی، جنہوں نے تنگی کے وقت نبی علیہ السلام کی اتباع کی۔ اللہ نے فضل کس پر فرمایا؟ نبی علیہ السلام پر۔ فضل کس پر فرمایا؟ مہاجرین پر۔ فضل کس پر فرمایا؟ انصار پر۔ فضل کن پر فرمایا؟ تنگی کے وقت جنہوں نے ان کی ہر بات مانی، اتباع کی، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اب اس آیت کے ترجمے سے آپ کو اس کا کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو جو ہے، جو پیچھے آپ درجنوں آیات کی تفسیر سن آئے اور پڑھ آئے اور سمجھ آئے، آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا ایک سیاق و سباق جو ان سے وہ آ جاتا ہے جو ان سے۔ تو اصل میں اسرت کہتے ہیں تنگی اور شدت کو، تنگی کا وقت۔ ساعت اسرہ یعنی وہ جو تنگی کا وقت تھا، وہ کون سا زمانہ تھا؟ غزوہ تبوک، جس کا پیچھے درجنوں آیات سے ذکر چل رہا ہے، منافقین کے، اسپیشلی منافقین کے کانٹیکس میں، کہ منافقوں نے اس غزوہ تبوک کے دوران ان کی کیا حالات تھے، کیا کیفیات تھیں، کیا ان کے طریقے تھے، کیا ان کی سازشیں تھیں منافقوں کی جن سے۔ اچھا، اصل میں یہ جو جس تنگی کے وقت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جون سا زمانہ غزوہ تبوک کا ہے۔ غزوہ تبوک جب مسلمان طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، سخت ترین گرمی کا موسم تھا، اور سفر بڑا طویل اور کٹھن تھا، بڑا کٹھن۔ اور مقابلہ کس سے تھا؟ قیصر روم کے لشکر جرار کے ساتھ، مقابلہ قیصر روم کے لشکر کے ساتھ، اور سفر طویل اور کٹھن، اور سامان کی اتنی فراوانی نہیں، اور سخت گرمیوں کے دن، اور کھجوروں کے پکنے کے موسم، اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کا وقت، اتنی گرمی کے اندر سواریوں کی قلت، یہاں تک کہ اس آگ برساتے میدان کے اندر، اس چٹیل میدان میں جب دھوپ، سورج کی گرمی، تپش، جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے وہ میدان دیکھی ہیں کیسے چٹیل، اتنا لمبا سینکڑوں میلوں کا سفر، 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، سب باری باری اس کے اوپر سفر کرتے تھے، باقی پیدل چلتے تھے۔ پھر راشن بھی نہیں تھا، اور ایسے دن بھی آئے جب 24 گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے 2 آدمیوں کو صرف ایک کھجور دی جاتی تھی، آدھی کھجور ایک کھا لے، آدھی کھجور دوسرا کھا لے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور، اور گرمی، آگ برساتا ہوا سورج، اور نیچے وہ پتھروں کی زمین، اور نہ پانی نہ کھانا، اور ایک کھجور 2 آدمیوں کے لیے، اور ایک سواری 10 آدمیوں کے لیے، اور پیدل کا سفر، پانی تھا نہیں، یہاں تک کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے پیٹ میں جو پانی نکلتا مختلف جگہوں سے، اس سے اپنی پیاس بجھاتے تھے، احادیث پڑھی ہیں۔
یہ ایک ایسا وقت تھا جب منافقوں کو جھوٹے بہانے بنا کر گھر پر بیٹھنا تھا، اور منافق بیٹھے، جس کا سارا ذکر ہم کر رہے ہیں پیچھے جو ان سے۔ اب ان حالات کی سنگینی کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی خیال پیدا ہوا کہ وہ بھی سفر میں نہ جائیں، ایسے حالات تھے۔ لیکن جو سچے اور پکے حضور کے غلام تھے ان کی کیفیات ہی کچھ اور تھی۔ لیکن اب یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے، ایسے حالات میں اللہ نے ان کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط کر دیا، اور ان کے دلوں میں جو شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا کہ نہ جاؤ، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جاری ہو چکا تھا۔ تو اس فقط اللہ کی توفیق تھی کہ وہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاد میں شریک ہوئے۔ اب ان میں ابو خثیمہ بھی تھے، اور یہ مخلص مومن ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ اب ایک دن ان کے ساتھ گئے نہیں حضور کے ساتھ، مگر ایک دن دوپہر کے وقت وہ گھر آئے، دیکھا تو ان کی دونوں بیویوں نے علیحدہ چھت کے نیچے چھت بنائی ہوئی ہے اور اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور سرائیوں کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے پینے کے لیے، اور سامنے کھانا تیار ہے، اور ٹھنڈا پانی سرائیوں میں موجود ہے، اور ایسے چھپڑ ڈالے ہوئے ہیں جن کی ٹھنڈی ہوا سورج کی تپش سے بچنے کے لیے۔ اپنے دل میں کہنے لگے افسوس ابو خثیمہ، وہ اللہ کا محبوب، تیرے پیر و مرشد دھوپ اور گرم لو میں سفر کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر رہی ہیں، ابو خثیمہ تو ٹھنڈی چھاؤں کے اندر، ٹھنڈی پانی کی سرائیوں کے نزدیک، پکے ہوئے کھانے کے اندر اور چھاؤں کے اندر، تو اپنی بیویوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے جان سے۔ انہیں کہنے لگے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ رک گئے تھے، لوگوں نے روکا تھا۔ اب انہوں نے اپنی بیویوں کو کہا، انہوں نے کہا کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا، میں ٹھنڈے سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ میرے سے کیا ہو گیا؟ اب حضور نکل چکے تھے صحابہ کرام کو لے کر، حضور جا چکے ہوئے تھے۔ اب وہ اونٹنی پر بیٹھے، اور اونٹنی بھی پاس، سواری بھی پاس، حالانکہ اس جنگ میں تو 10 لوگوں کے لیے ایک اونٹ تھا، اور ان کے پاس اپنا اونٹ تھا۔ اب اور غزوہ تبوک کا انہوں نے راستہ لیا۔ تو جب وہ کچھ نزدیک پہنچے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آ رہا ہے، دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سوار آ رہا ہے، یعنی یہ میرا پیارا ابو خثیمہ ہے۔ اور جب وہ قریب آئے تو واقعی وہ وہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، بخدا وہ تو وہی تھے جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا قصہ عرض کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کتنوں سے ناراض بھی ہوئے، اور کتنوں کے لیے حضور نے پھر کیسے معاملات بھی ہوئے۔ حضور بہت خوش ہوئے کہ دیکھو یہ پیچھے نہیں رہا، یہ آگے ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، ان کے لیے جان سا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے اندر یہ جو ہے کہ بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا، نبی علیہ السلام پر، مہاجرین پر فضل فرمایا، انصار پر فضل فرمایا، اور جنہوں نے اس تنگی کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی ہر بات کو قبول کیا، وہ آ تو گئے نا، پیچھے آ گئے، ہر بات کو قبول کیا، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، قریب تھا کہ ان کے دل ہل جائیں،
مگر اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر دور چلے بھی جائیں تو یہ واپس لوٹ آتے ہیں، ان کو اپنی غلطی، ان کو اپنا قصور کا احساس ہو جاتا ہے، یہ میں کیا کرنے لگا تھا، یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اب توبہ کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، کیونکہ میں ایک دن میں اس کی طرف 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میں، حضور نے فرمایا میں، یعنی جن کے لیے یہ اس کائنات کا ظہور ہوا، حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت کرتا ہے۔ میرے بندے نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ کے اوپر گرفت بھی کرتا ہے اور بخش بھی دیتا ہے۔ اچھا، گرفت کرتا ہے۔ اچھا، وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے، پھر گناہ کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے، اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ وہ بندہ پھر تیسری بار گناہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب مجھے میرے گناہ بخش دے۔ یعنی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے۔ خود انسان کے ساتھ کم و بیش کس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ ہر بندہ وہ کہتا ہے ایک گناہ کرنے کے بعد اس سے توبہ کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، بعض اوقات اسی دن دوبارہ وہی گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ بخش دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، تیسری مرتبہ بھی اللہ یہی فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اور اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس کا رب جو ان سے وہ گناہ بخشتا بھی ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے۔ تو تیسری مرتبہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اب جو چاہے کر کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ سے اپنے نیک کاموں کی طرف توجہ رکھ، میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے، پچھلے سارے گناہ میں نے بخش دیے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو وہ لوگ جن پر اللہ نے فضل کیا، اور وہ جو وقت تھا کون سا؟ غزوہ تبوک کا، اور پھر ان کی توبہ کا قبول فرمانا،